الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہترین احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو رمضان کے مقدس مہینے کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو کامیاب انسان بتایا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 3 چیزوں کا ذوق بڑھ جاتا تھا، 3 چیزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ دوسرے مہینوں کے اندر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مقدس مہینے کے اندر عبادت میں بڑھوتری ہو جایا کرتی تھی، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پورے 3 عشروں کا اعتکاف فرمایا، کبھی اخیر عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو جہاں رمضان کے اندر روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، وہیں رمضان کا ایک سب سے بڑا عمل آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔
اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ آخری عشرے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ ہی اس کا جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل والی رات ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، گویا وہ 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے اندر اکثر ہر مسجدوں کے اندر یہ ہوتا ہے، ایک بندے یا 2 بندے اعتکاف کے لیے متعین ہوتے ہیں، وہی بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کثرت سے لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے۔ معتکف جب اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے، گویا وہ اللہ کے در پر آ جاتا ہے اور ہر طرف سے لو ہٹا لیتا ہے، ایک اللہ کو منوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب انسان تمام کے تمام دروں سے ہٹ جاتا ہے، تمام کے تمام دروازوں سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اللہ کو اس کی یہ ادا محبوب لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے معتکف کے بارے میں آیا کہ معتکف جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے اپنے اعتکاف کا خوب لحاظ رکھے۔ یہ نہیں کہ ہم اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئے اور ہم گپے مارنا شروع کر رہے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں، ہم باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں اعتکاف کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہیں پر تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے اعتکاف کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف جب اعتکاف کے لیے باہر جائے، باہر جانے کے وقت میں اسے چاہیے کہ باہر کسی سے بھی بات نہ کرے، باہر کسی سے بھی بات نہ کرے۔ جس ضرورت کے لیے گیا اپنی ضرورت کو پورا کرے، ضرورت پورا کر کے مسجد کے اندر آ جائے، اپنی جگہ پر آ جائے۔ اگر وہ باہر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا مکمل اعتکاف کیا، اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ بستی کے اندر سے اگر چند افراد مل کر مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو تمام بستی والوں کی طرف سے اعتکاف کا حق پورا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر بستی کے اندر سے کوئی بھی آدمی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو اس کا وبال پوری بستی کے اوپر ہوتا ہے۔
اس لیے ہر سال اعتکاف کے لیے تو بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہم کثرت سے مسجد کے اندر رات گزارنے کی عادت ڈالیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 24 گھنٹے کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ بعض ساتھی 10 دن کی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گئے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن اپنے حساب سے اگر اعتکاف کے لیے بیٹھے گا، جو معتکف ہوگا اس کو بھی عبادت کرنے کے اندر مزہ آئے گا۔ اگر ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، مسجد پوری خالی ہے، تو اس کا بھی ایک آدمی کا اعتکاف کرنا، صرف ایک آدمی کا بیٹھنا، یہ بھی مکروہ اور ناپسندیدہ لکھا گیا ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض کفایہ اتر جائے گا، لیکن ایک کی جگہ کئی لوگ بیٹھنا اچھا ہے۔ تو رمضان کا جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کی نیت سے بھی ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر عبادت کے اندر انہماک ہو جایا کرتا تھا، عبادت میں بڑھوتری ہو جایا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے کی کثرت کر دیا کرتے تھے، مناجات کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، اور اس رات کے اندر بندہ جتنا اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ کیوں عطا فرمائی؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رشک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے اندر مسابقت کیا کرتے تھے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ میں فلاں سے آگے کیسے بڑھ جاؤں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پرانے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پرانے لوگوں کا تذکرہ آیا کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، 100 سال 200 سال 300 سال، وہ اللہ کی عبادت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے دل کے اندر یہ افسوس ہوا کہ ہم تو نیکیوں کے اندر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ان کے دل کے اندر افسوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عطا فرمائی، اگر کوئی امت، کوئی اللہ کا بندہ اس رات کے اندر ایک رات جاگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں، 1000 مہینے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان اس رات کے اندر عبادت بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب غریہ اور زاری کر کے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر رہے ہیں، نہ کرنے کی وجہ سے طاق راتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، راتوں کو جاگنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ویسے فضول کاموں کے اندر ہم پوری رات جاگ لیتے ہیں، سیریل دیکھنے کے لیے ہم پوری رات جاگ لیتے ہیں، میچ دیکھنے کے واسطے پوری رات کو قربان کر دیتے ہیں، کہ طاق راتوں کے اندر اگر ہم اللہ کے لیے رات کو جاگیں گے، رات میں عبادت کریں گے، اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات اگر ہمیں مرحمت فرما دے گا، ایک رات کا ثواب ہمیں مل جائے گا، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے سبھی ساتھی اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی عادت ڈالیں کہ طاق راتوں کے اندر ہمیں کثرت سے عبادت کرنا ہے، طاق راتوں کے اندر کثرت سے عبادت کرنا ہے۔
رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، جس کا ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ بھی گزرنے والا ہے۔ رمضان کا بڑی شدت سے ہم نے انتظار کیا، رمضان آیا، اب رمضان گزر رہا ہے۔ اکثر مسجدوں کے اندر 20 پارے 21 پارے کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے، گویا اب صرف 10 پارے باقی ہیں۔ اب جو دن گزریں گے اتنی جلدی دن گزر جائیں گے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں رہے گا کہ رمضان آیا اور رمضان گزر گیا، پھر ہم بولیں گے رمضان گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اخیر عشرہ جو آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اگر ہم نے دونوں عشروں کی عبادت، دونوں عشروں کی قدر نہیں کی، پہلے عشرے کی قدر نہیں کی، دوسرے عشرے کی قدر نہیں کی، تو ہمیں چاہیے ہم تیسرے عشرے کی قدر کریں۔ تیسرے عشرے کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگ سے آزادی عطا فرما دے گا، آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور دوستو، اور ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اب بتائیے اتنی بڑی بد دعا، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ طاق راتوں کے اندر اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے، آج 14 یا 15 دن گزر گئے، اس میں ہم نے کتنے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ اس مہینے کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم اترا ہے، ہم نے کتنے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے کتنے قرآن کے کتنے سپارے پڑھے؟ اگر پوچھا جائے تو 90% جواب آئے گا کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ اتنے سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے قرآن کریم کو کھولنے کی کسی کو قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو قرآن کریم رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اتارا تاکہ بندے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے قرآن کریم پڑھا کریں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت رات کے اندر اتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، رات میں قرآن کریم کو سنا کرتے تھے کہ قرآن کریم سنتے سنتے حضرت کو ضعف طاری ہو جاتا تھا، کمزوری طاری ہو جاتا تھا، کمزوری آ جایا کرتی تھی۔ گھر کی مستورات، گھر کے رشتہ دار جو قرآن کریم، جو قاری صاحب قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ کچھ بہانہ کر کے کہہ دو کہ آج میری طبیعت خراب ہے تاکہ حضرت آرام کر لے۔ ایک مرتبہ جب قاری صاحب نے حضرت سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، آج میں نہیں پڑھا پاؤں گا، حضرت نے کہا کہ تم جتنا اپنی بشاشت سے پڑھا سکتے ہو تو پڑھا دو۔ تراویح کے اندر قاری صاحب نے 2 پارے پڑھائے، تراویح کے اندر 2 پارے پڑھائے۔ ہم 1.5 پارے کے اندر ہماری حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، ہماری آواز نکلنی بند ہو جاتی ہے، ہم کھڑے ہونے کی طاقت ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ 2 پارے پڑھانے کے بعد حضرت نے لائٹ بند کر دی اور قاری صاحب سے کہا کہ آپ آرام کرنے لگ جائیے۔ جب آرام کرنے لگ گئے، حضرت تھوڑی دیر میں حضرت اٹھے، اور اٹھنے کے بعد قاری صاحب کا پاؤں دبانا شروع کر دیا۔ کون ہے؟ جس نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ حضرت اٹھنے اور قاری صاحب کا پاؤں دبانے لگے۔ جب پاؤں دباتے دباتے سر کے پاس پہنچے، سر کے اندر تیل لگا کر سر کی مالش کرنے لگے، قاری صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے قرآن کریم سنایا ہے اور آپ تھک گئے ہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت اگر آپ کو پوری رات ایسے ہی جاگنا ہے تو چلیے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، میں بھی قرآن شریف پڑھتا ہوں اور آپ پیچھے سنتے رہیے۔ تو حضرت کا معمول تھا پوری رات قرآن کریم کے اندر انہماک ہوا کرتا تھا، قرآن کریم سنا کرتے تھے، قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کاہے کے لیے دی؟ یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ دوستو، جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،
جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو نے درکنار، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ سخا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سخی بن جاتے تھے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم خرچ کر سکتے ہیں اور خرچ کرنے کے اندر ہمارے مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے خرچ، نفلی صدقات بھی خرچہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر پورے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں، حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں۔ اگر میری زکوٰۃ 5,000 روپے بنتی ہے، اگر میں نے 4,499 روپے زکوٰۃ میں نکال دیے اور 1 روپے میں نے بچا لیا، لاپرواہی سے بچا لیا، میں نے حساب نہیں لگایا، تو یہ 1 روپیہ جو ہمارے مال میں جو بچا ہوا ہے، یہ 1 روپیہ پورے مال کو برباد کر دے گا، پورے مال کو خراب کر دے گا۔ اس لیے انسان اپنے مال کا حساب لگائے۔ اب حساب لگانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس طریقے سے ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس لیے نکالتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جایا کرتا ہے۔ 1 روپے خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حسن ظن رکھتے ہوئے، اس خوش فہمی کے اندر امت محمدیہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتی ہے، تو ایک رمضان کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک رمضان کے دن، یعنی پہلی تاریخ کے دن میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس بچا ہوا ہے۔ انسان اپنے بینک بیلنس دیکھے، اپنا پیسہ دیکھے، اس پیسے پر 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، 40%، 2.5% اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا 99 روپے نکالو، 1 روپے تم رکھو، 99 روپے تمہیں اللہ کے راستے میں دینا ہے، 1 روپے تمہیں اپنی ضرورت کے لیے رکھنا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 100 روپے میں 2.5% تمہیں نکالنا ہے، 2.5 روپے نکالنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ بڑی محنت سے پیسہ کما رہا ہے، میرا بندہ اپنے پسینے سے پیسہ کما رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی سال میں 1 مرتبہ صرف 2.5% نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب آپ بہت سارے ساتھی بولیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، تو گھر کی مستورات کے پاس جو سونے چاندی ہوا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر مستورات کو ہم نے اپنی بیوی کو جو سونا چاندی دے رکھا ہے، اگر بیوی کو مالک بنا دیا ہے تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ الگ رہتی ہے، شوہر کے اوپر زکوٰۃ الگ رہتی ہے۔ بیوی سونے چاندی کی مالک ہے تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ الگ سے واجب ہوگی۔ اب بولیں گے کہ بھائی ہمارے پاس نہ سونا زیادہ ہے نہ چاندی زیادہ ہے، تو دوستو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اس کے آج کے حساب سے جو ریٹ نکلتا ہے، جو قیمت نکلتی ہے 37,000 روپیہ۔ 37,000 روپے آج کے حساب سے کس کے پاس نہیں ہے؟ اور آج کے ہمارے گھر کی مستورات کے اندر ہر ایک کے گلے کے اندر سونے کا کوئی نہ کوئی ہار تو ضرور رہتا ہے، اور پاؤں کے اندر جڑوے رہتے ہیں۔ پاؤں کے اندر جڑوے رہنا اس بات کی علامت ہے، اگر ہم سونے کا موازنہ کریں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کا حساب کتاب نکالنا ہے، گھر کا حساب لگانا ہے، پیسوں کا حساب لگانا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟
انویسٹ کر دیا تاکہ اس سے ہم کو منافع بھی آتا رہے، تو جو پیسہ ہم نے انویسٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے LIC نکالا ہے، LIC نکالنا نہ نکالنا یہ مفتیان کرام سے آپ پوچھ لیں، لیکن LIC کے اندر ہمارا جو پیسہ لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر ہم نے 50,000 روپے لگا رکھا ہے، ہر سال ہم 10,000 روپے بھرتے ہیں، اور 10,000 بھرتے بھرتے 50,000 کی اماؤنٹ پہنچ چکی ہے، تو ہمارے اس 50,000 کے اوپر بھی ہمارے لیے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ انسان زمین خرید لیتا ہے، زمین خریدتا ہے تاکہ پیسہ زیادہ آ جائے گا میں بیچ دوں گا۔ 5 لاکھ میں ہم نے زمین خریدا، 5 لاکھ میں زمین خریدا، اب اس زمین کی قیمت ہم نے زمین خریدا کاہے کے لیے؟ بیچنے کے نیت سے، اب اس زمین کی قیمت 10 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو ہمیں 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب ہم بولیں گے ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، زمین بیچو پیسہ زکوٰۃ نکالو، نہیں ہے داغینہ بیچو زکوٰۃ نکالو، لیکن زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، مال کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، مال ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج انسان کی زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہے، انسان کی زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہے، انسان کے مال کے اندر برکت نہیں ہے۔ آج امت محمدیہ، آج مسلمان اگر اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنا شروع کر دیں، اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنا شروع کر دے، تو امت کے اندر کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، امت کے اندر کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا۔ آج فقیر بھی دیکھو مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیسے کو، ہماری زکوٰۃ کو کسی کے اوپر لگا دیا، لیکن نہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دور کے اندر انسان کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی تھی، وہ زکوٰۃ کا مال میدان کے اندر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ جس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی اس کی زکوٰۃ کو آگ نے کھا لیا، اور جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی اس کے مال کو آگ نے نہیں کھایا، ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ فرما دیا کہ ہمارا مال کیسا ہے، ہماری زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے قرضہ دینا ہے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا، جب ہم اللہ کے لیے خرچہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جہاں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہیں ہم ایک فریضے یہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالیے لیکن حساب لگا کر نکالیے، جتنا بنتا ہے اتنا نکال ڈالیے۔ اگر ہم نہیں نکال سکتے، آج نہیں نکال سکتے، آج رمضان کے مہینے میں نہیں نکال سکتے، اگر میرے اوپر 15,000 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، میں نہیں دے سکتا، آج میرے پاس نہیں ہے، تو ہم 15,000 روپے لکھ کر رکھ لیں کہ بھائی میرے اوپر 15,000 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، ہم پورے سال 15,000 نکال دیں، پورا سال نکال دیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں نہیں نکال سکتے، پورے سال نکالیں، لیکن زکوٰۃ نکالیں گے ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینا کسے ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا سب سے زیادہ صحیح مصرف مدارس ہے۔ مدارس کی حفاظت علماء، آج امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی مدارس سے علماء نکلتے ہیں، اسی مدارس سے امام نکلتے ہیں، یہی مدارس ہماری دین کی حفاظت کا قلعہ ہے، دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسلام کے اوپر جب بھی کوئی آنچ آتی ہے، اسلام کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، سب سے پہلے یہی مدارس والے اس کا اپوز کرتے ہیں، اس کا ٹکر لیتے ہیں، اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے مدرسوں کے اندر پڑھائی کہاں ہوتی ہے، مدرسوں کے اندر علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے، مدرسوں کے اندر ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں جو نہ مسجد کے اندر امامت کرنے کو تیار ہیں، جو فٹ پاتھ کے اوپر کیا کرتے ہیں، اپنا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا سوچیے تو صحیح، آپ مدرسوں کے اندر کیسا مال دیتے ہیں؟ آپ مدرسوں کے اندر ایسا مال لگا رہے ہیں
جو مال سب سے زیادہ بیکار ہوتا ہے، جو مال زکوٰۃ کا سب سے زیادہ گندا مال ہوتا ہے، آپ مال ایسا لگاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ مولانا زکریا صاحب جیسے مولانا پیدا ہونے چاہیے، عبد القادر جیلانی جیسا ولی پیدا ہونا چاہیے، میدون چشتی جیسے عالم نکلنے چاہیے۔ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے علماء ہیں، انہی علماء کی قدر کرنا ہے، انہی مدرسے والوں کی قدر کرنا ہے۔ اگر ہم ان مدرسے والوں کی قدر نہیں کریں گے، ان علماء کی قدر نہیں کریں گے تو دوستو وقت دور نہیں ہے، آج حالات دنیا کے آہستہ آہستہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو مدارس کی حفاظت کرنا، مدرسوں کی حفاظت کرنا، مدرسے میں پڑھنے والوں بچوں کی حفاظت کرنا، یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مدرسوں کے اندر بھی زکوٰۃ نکالیں، اور اگر ہم اپنی رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، ہمارے غریب، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، ہم اس کو بھی دینے کی کوشش کریں، ہاں اس کو بھی دینے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم تو بہت ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ رہتے ہیں، بہت اچھی طرح رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی غریب ہے، ہمارا رشتہ دار غریب ہے، ہماری خالہ غریب ہے، لیکن ہم نہ خالہ کو دے رہے ہیں، ہم نہ کسی کو دے رہے ہیں، لیکن ہم مسجدوں کے مدرسوں کے اندر، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ مدرسے والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔